جی محترم ناظرین، ہم اپنے گزشتہ پروگرام کو مختصر یہاں ذکر کرتے پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں سپرموٹوجینیسس کے حوالے سے بات کی، تتلی کے حوالے سے میں نے ایک مثال آپ کو دی، پھر میں نے اسٹولی سیل کو بھی موضوع بحث بنایا، پیلیڈک سیل کو بھی موضوع بحث بنایا۔ اب ہم اس پروگرام میں جو سپرم کی مختلف سٹیجز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ایک ایک نام لے کر ان کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے اس نظام کو سمجھنے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ پروگرام اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جس وقت وہ بایوپسی، ایف این اے یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ کرواتے ہیں تو اس کے اندر لکھا آتا ہے ایزوسپرمیا اونلی جرم سیلز۔ تو یہ بیسکلی پروگرام ان کے لیے ہے کہ کیسا پیشنٹ جس کے سیمن رپورٹ کے اندر، بایوپسی رپورٹ کے اندر، مطلب ٹیسٹیکل بایوپسی رپورٹ کے اندر صرف اور صرف جرم سیلز موجود ہیں، اس وجہ سے ایزوسپرمیا ہے، تو یہ بیسکلی پروگرام ان کے لیے ہے۔ تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ جرم سیل بیسکلی سپرم کی سب سے پہلے انیشل، سب سے پہلے اکائی، سب سے پہلی سٹیج ہے۔ اس کو جرم سیلز بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک میڈیکلی دوسرا نام ہے پریموڈائل، اس کا ایک نام ہے، اس کو اس نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جرم سیل سے ہی اس سے واقف ہیں۔ تو یہ ایک پہلی سٹیج ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ پروگرام میں تتلی کی پیدائش کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ جیسے سب سے پہلے ایگز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی سیکنڈ سٹیج ہے، پھر تھرڈ سٹیج ہے، فورتھ سٹیج ہے، اسی طریقے سے سپرم کی بھی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی سٹیج جرم سیلز ہے۔ تو ایسے وہ تمام پیشنٹس جن کی رپورٹس کے اندر ایزوسپرمیا اونلی جرم سیلز موجود ہے تو پورے یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں۔ اس کی ہم تشخیص کریں گے مختلف ٹیسٹ سے، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ہاں سپرم کا جو نظام ہے جرم سیل سے آگے وہ کنورٹ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو شکر الحمدللہ ہمارے پاس ایسی میڈیسنس ہیں کہ جس سے یہ جرم سیل اگلی سٹیجز کے اندر کنورٹ ہو کر مکمل سپرم بن جائے گا۔ مزید تفصیل کے لیے میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔